ہوا کیا، مول صاحب کیا کرے، اب اس کو بولے کہ میاں دیکھو اللہ کو مان لے. بولے مول صاحب میں اللہ کو مان رہا ہوں نا، رسول کو نہیں، اللہ کو مان رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں. مول صاحب بولے 6 مہینے تک بھی پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا. اب یہ سعودی عرب کا جو چکر چل رہا نہیں، آپ سعودی عرب کو دیکھو، ہر جگہ خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پورے سعودی عرب میں خالی لا الہ الا اللہ ہے. اب سعودی عرب میں محمد رسول اللہ کو غائب کر دیا اللہ. حتیٰ کہ مسجد حرام کی جو اب نئی تعمیر ہو رہی، آپ جا کے دیکھیے خالی لا الہ الا اللہ ہے مسجد حرام میں، محمد رسول اللہ ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کو حولہ بنا رہے میرے بھائی، ہم لوگ بیچارے بھولے بھالے لوگ، شریف لوگ، کھانا کھا کے وضو کر کے نماز کو جانے والے، بلا کے ہم کو نعوذ باللہ نبی کی محبت سے دور کر رہے ہیں، نبی کی محبت سے دور کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پوری زندگی بھر بھی پڑھ لیا، مول صاحب بولے تو مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہونا ضروری ہے. تو پھر مول صاحب کو بولا، مول صاحب میں اللہ کو مان رہا ہوں نا. جی بولے اللہ کو ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، اللہ اپنے آپ کو منوانا جانتا. بولے مول صاحب کیسے؟ بولے دیکھ، رات میں اگر ایک زوردار زلزلے کا جھٹکا لگا نا، پورے فجر میں مسجد میں دکھتے آتے نہیں آتے بھائی، پورے مسجد کچھ آ جاتے. مول صاحب بولے دیکھا اللہ کو مان لیا. بولے اگر تے کو سنگل اسٹائل میں منوانا ہے، ہائی وے پہ بھیجتا، لاری کی ایک یوں ٹکر یوں ایسا کٹ مارا، بولتے اللہ پکارتا. اللہ کو اپنے آپ کو منوانا آتا، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، اللہ کے نبی کو ماننا کمال کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. میرا نبی رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کو مصیبت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس لیے وہ کسی کو نہ زلزلے کا جھٹکا دیتا، نہ لاری کی کٹ مارنے لگاتا. میرے نبی کو جو دل سے مان لے وہی مسلمان کہلاتا ہے. نبی ہے میرے بھائی، نبی کے بغیر خدا کی قسم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک مول صاحب بولے میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. میں بولا ایک کام کرو مول صاحب، خالی اللہ کچھ ماننا دیکھو. بولے خدا کی قسم صرف اللہ کو مانتا ہوں. تو میں بولا نماز میں بیٹھے جب خالی اللہ کچھ ماننا دیکھو مول صاحب. بولے صرف اللہ کو مانتا ہوں. قاعدے میں بیٹھے مول صاحب. میں بولا اب نماز کمپلیٹ کرو. مول صاحب کو بولا اب نماز کمپلیٹ کرو. مول صاحب پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی. میں جا کے پیچھے سے پکڑ لیا. بولا پڑھنا نے نبی کا نام بولا. خالی اللہ کچھ یاد کر بیٹا، تو نبی کے نام پہ آنا ہی نہیں. باہر نکلے کے سلام پڑھے تو بول رہا سلام نہیں پڑھنا، خود نماز میں بیٹھ کے پڑھ رہا سو. میں بولا نماز میں بھی نہیں پڑھنا، میں باہر نہیں پڑھتا ہوں، تو نماز میں نہیں پڑھنا. کیسا ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ ایمان کو سمجھا تو اندر بھی پڑھتا باہر بھی پڑھتا. اجی ان کے اوپر سلام پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی تو نماز کے باہر پڑھنے میں ٹینشن کے کا ہے؟ ہم لوگ ابھی ڈیسائیڈ کر لیے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ نماز میں ہے. ہم بولے جب نماز جیسی عبادت میں نبی پر سلام ہے، سلام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، تو ہمارا بھی سلام کے بغیر جمعہ مکمل نہیں ہوتا. نہیں بھائی، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. نماز میں سلام انہیں بٹھا کے پڑھا رہا، انہیں باہر پڑھنے میں ٹینشن گئی کچھ نہیں. ایک صاحب کیا کرے، دکان کو گئے، جا کے گھی خریدے، اصلی گھی خریدے، خرید کے جو ہے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو میں بولا نہیں لے کے جانا، خراب ہو جاتا. انہوں نے دیوانے ہو گئے کیا مول صاحب؟ کہیں کو خراب ہوتا؟ دکان میں رہتا اچھا رہتا، باہر نکل تو خراب ہو جاتا. نہیں خراب ہو جاتا میاں. بولے نہیں مول صاحب نہیں ہوتا. میں بولا دکان میں رہے تو اچھا رہتا. بولے بے شک اچھا ہے، باہر لگے تو بھی اچھا رہتا. بولا بہت اچھا ہے، کھانے میں ملا کے کھائے تو اچھا رہتا. بولے صحیح اچھا رہتا. بولے دعوت میں ڈال کے کھلائے تو بولے اور اچھا رہتا. تو میں بولا تیرا گھی ہر جگہ اچھا ہے، تیرا گھی ہر جگہ اچھا ہے، تو پھر میرے نبی کا سلام نماز میں جائز، باہر نکلتے کہ ناجائز کیسے ہوتا؟ نہیں.
نماز میں جو سلام جائز ہے السلام علیکہ ایھا النبی، باہر نکلتے کہ ناجائز ہو جاتا؟ بولو نا جی بھائی، ایک تو بھی بولو جی، ہو جاتا۔ جو چیز نماز میں جائز ہے خدا کی قسم باہر نکلے بعد تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ اللہ کی عبادت میں جو چیز جائز ہے باہر نکلے بعد ناجائز کیسے ہوتی میرے بھائی؟ ایک مولانا جمعے کے دن غصے میں بول دیے فاتحہ نہیں دینا، ارے میں بولا ڈر گیا، ہلو بولو مول صاحب، اتنا چلا چلا کے بولے فاتحہ نہیں دینا۔ پھر میں کیا کر رہا ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھا تو انہوں فاتحہ پڑھ رہی، ارے میں بولا ہم آپ کو جمعہ میں بولے نہیں دینا، خود مغرب کی نماز میں پڑھ رہی۔ میں بولا لوگاں ذرا بیٹھو بھائی، پوچھیں گے مول صاحب سے، جمعہ میں ایک بولتا ہی مغرب میں ایک کرتا ہی۔ لوگ بولے کیا ہوا؟ میں بولا ذرا بیٹھو، مول صاحب کو پوچھے، مول صاحب آپ بولے نا جی جمعہ میں فاتحہ نہیں دینا، بولے بے شک بولا فاتحہ نہیں دینا، پھر آپ مغرب میں پڑھے نا جی، بولے میں کہاں پڑھا؟ پڑھے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صاحب بولے میں سورہ فاتحہ پڑھا، تو میں کیا کھانے کو سامنے رکھے بھجن پڑھا؟ میں بھی یہی سورہ فاتحہ پڑھا، ایسا نہیں۔ میں درگاہ کو جا کے کیا کرا؟ وید پڑھا، رامائن پڑھا، بائبل پڑھا، انجیل پڑھا، یہی سورہ فاتحہ پڑھا۔ تو اس کے پیچھے پڑ گیا کیا مول صاحب؟ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ جب جو چیز نماز میں جائز ہے، میرے کھوپڑی میں اب تک نہیں گھسی، میں پوری دنیا میں بول رہا ہوں یہ بات، پورے ہندوستان میں بولا، ایک تو بھی میرے کو سمجھاؤ رے بھائی، میرے کو سمجھاؤ، میں سب کو سمجھا لیتا ہوں۔ جو چیز تو نماز میں جائز سمجھ کے پڑھ رہا، ثواب سمجھ کے پڑھ رہا، عبادت سمجھ کے پڑھ رہا، وہ باہر نکل کے پڑھی تو ناجائز کیسا ہو گئی؟ تو سورہ اخلاص نماز میں پڑھ رہا، قل هو اللہ احد جائز ہے، میں باہر نکل کے پڑھا تو ناجائز کیسا ہو گیا؟ تو نماز میں بیٹھ کے درود ابراہیم پڑھا، جائز ہے، میں فاتحہ میں درود شریف پڑھا تو ناجائز کیسا ہو گیا میرے بھائی؟ عجیب لوگ ہیں۔ ایک صاحب بولے نہیں 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 نہیں، کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے نہیں، تو میں بولا جان دے سر پہ رکھ لیں گے۔ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی، عجیب ہے میرے بھائی یہ اچھا میں آپ بول رہے ہیں مول صاحب یہ بات کہیں کو بول رہے، میں اس لیے بول رہا ہوں یہ جھگڑے ہمارے بیچ میں سے ختم ہونا، کب تک لڑ لیتے رہیں گے یہ بیکار کے جھگڑے؟ یہ کب تک لڑیں گے میرے بھائی؟ بولو آپ، قیامت قریب آ رہی ہے، اب ذرا کچھ تو بھی نمازاں پڑھ لے کے ذرا اللہ کو راضی کر لے کے ذرا اچھا اس کو خوش کر لیں گے۔ انہیں مسجد کو جاتے کہ یہ جھگڑا، انہیں بولتا دے نا، انہیں بولتا نہیں دینا، انہیں بولتا دے نا، انہیں بیچ میں بیچارہ بھولا مسلمان پریشان ہے۔ ارے یہ دو ملاؤں میں مرغی مردار، انہوں بول رہے ہیں دینا، انہوں بول رہے ہیں نہیں دینا۔ ارے میں بولا بھائی یہ دے نکو دے مسئلہ بات کا ہے، پہلے سمجھ تو جا ہے کیا۔ کئی مول صاحبوں کو سمجھایا تو شروع ہو گئے، عصر کے بعد بھی دے رہے، فجر کے بعد بھی دے رہے، ایک مول صاحب غفلت میں ظہر کے بعد دے دیے۔ میں بولا نکو جی دو ہی بس ہے، بولا اتنا سمجھ میں آ رہا لوگوں کو۔ میں بولا ٹینشن کہیں کو امت کے بیچ میں کہیں کو جھگڑے پیدا کر رہے ہیں، دیو نہ کچھ۔ میں بولا مول صاحب اگر انہیں فاتحہ پڑھا تو کیا بجلی گرنے والی ہے؟ نہیں عذاب کی توپ آنے والی ہے؟ نہیں آتی، تو پڑھنے دو، ٹینشن کہیں کو نہیں۔ اچھا ہی چلا بھائی فاتحہ پڑھا تو کم سے کم قرآن سے اس کا رشتہ جڑے ہوا رہتا، ریلیشن جڑے ہوا رہتا، تعلق جڑے ہوا رہتا۔ ایک مول صاحب کیا کہہ رہے عرس میں نہیں جانا، چلا کے بول دیا، انہیں بولا اچھا اللہ تعالیٰ شکر ہے، فلم کو چلے گیا۔ ایک مول صاحب ایسی تھے بہت بھیانک تھے، توبہ توبہ استغفر اللہ، کیسے کیسے مول صاحب آ گئے، اللہ ہمارے کو بچائے۔ ایک مول صاحب کیا کرے معلوم ہے، جمعہ کے دن غصے میں چیخ چیخ کے بول دیے خبر میں سب مردے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہے، چلا کے بول دیے مول صاحب۔ اس کے اندر ایک شرابی بیٹھے ہوا تھا، انہیں سنا، انہیں بولا اوفو کیا بات بولے مول صاحب، سب مردے کہتے خبر میں سب مردے ہیں، خبر میں سب مردے، ایک ہی بیٹھ گئی پوری آدھے گھنٹے کی باتوں میں ایک بات بھیجے میں بیٹھ گئی سب مردے ہیں۔ انہیں کیسا آدمی تھا معلوم، روزانہ رات میں 11 بجے ہلو ایک بوٹل لے کے پاکٹ لے کے مال لے کے خاموش کونے سے چلے آتا تھا، پھر صبح میں نہا کے دھو کے فریش سلامہ کر لیتے نکلتا تھا۔ رات میں اپنا کام بھی ہوتا تھا، دن میں عزت بھی رہ جاتی تھی۔
مگر ایک دن کیا ہوا, جمعہ کی نماز کو ذرا جلدی چلے گیا. اس دن مول صاحب غصے میں تھے. غصے میں مول صاحب کیا بولے, سب مردے ہیں, سب مردے ہیں, سب مردے, ایک ہی ترانہ پڑھ دیے, ولیاں مردے, نبیاں مردے, انہوں مردے, انہوں مردے, سب ترانہ پڑھے. انہیں بولا آپ رات میں کہیں کو پیتا ہوں, میں دن میں پیتا ہوں. تو جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر کو نہیں گیا, وائن شاپ کو گیا, شراب خانے کو جا کے شراب خانے بولا میرے کو بوٹل دو. انہیں بولا ارے